جس کو ترکی کے گورنمنٹ نے جب کھیت میں کام کرنے کے لیے بھیجا، جب لوگوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے گیا، سپاہی اس کے پیچھے ہے، سپاہی جب تک سر پہ مسلط تھا اس وقت تک کھیت میں دھان بوتا رہا، اس وقت تک جا کر کے بوائی کرتا رہا، اس وقت تک کھیت کی سینچائی کرتا رہا۔ تو وہاں سے سپاہی واپس ہوا تو تمام لوگوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد انگلی کے اشارے پر قرآن کے حروف کو پڑھایا، انگلی کے اشارے پر قرآن کی تعلیم کو دیا، انگلی کے اشارے پر قرآن کریم کی تلاوت سکھایا، یہاں تک کہ اس نے ایسا کیا کہ وہاں شراب خانے جو بظاہر دکھتے تھے وہاں پہ بیئر بار کا بورڈ لگایا، وہاں پہ شراب خانے کا بورڈ لگایا، اور رات کی تنہائی میں 2 بجے رات سے لے کر کے اور صبح 6 بجے تک قرآن کریم کا کلاس لگایا، تلاوت کلام اللہ کی کلاس لگایا، اور کسی آدمی نے ٹرین کے کیبن کو بک کیا، ٹرین کے کیبن کو بک کرنے کے بعد ایک اسٹیشن سے لے کر کے دوسرے اسٹیشن کا ٹکٹ لیا، سب لوگوں کو جمع کیا اور اس میں بند کر کے قرآن کی تعلیم دے رہا تھا، قرآن کو پڑھا رہا تھا، پہاڑ کے کوفے میں جا کر کے قرآن کو پڑھاتا تھا، چائے خانے پر بیٹھ کر کے قرآن کو پڑھاتا تھا، اور اس طرح سے جب اس نے کام کیا 18 سال تک اللہ کا وہ بندہ تنہا ترکی میں نماز پڑھتا رہا، لوگوں کو بلاتا رہا، اے لوگوں آؤ نماز کی طرف۔ لوگ یہ کہتے رہے کہ اگر نماز پڑھنے جائیں گے گورنمنٹ جیل میں رکھ دے گی، نماز پڑھیں گے گورنمنٹ بند کر دے گی، نماز پڑھیں گے گورنمنٹ سلاخوں کے پیچھے ڈال دے گی، نماز پڑھیں گے گورنمنٹ پابندی سلاخی کر دے گی۔ اللہ کا بندہ تنہا نماز پڑھتا رہا، 18 سال کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے، موسیٰ عامجہ نبی کھڑا ہو کر کے اس نے حضرت شیخ محمود آفندی کا دامن تھاما، اور دامن تھامنے کے بعد نے کہا حضور مجھے قرآن کی تلاوت سکھا دیجیے، حضور مجھے دین کی تعلیم دے دیجیے، حضور مجھے کچھ پڑھا دیجیے۔ شیخ محمود آفندی نے جب اس موسیٰ عامجہ نبی کو پڑھانا شروع کیا اور اس کو پڑھایا، اتنا پڑھایا کہ اللہ نے جب اپنا فضل فرمایا ترکی کی سرزمین پر تو آپ کی شاگردوں نے 300 کے زائد مدارس اسلامیہ ترکی کی سرزمین پہ قائم کیا، اور اسی پیر کے مرید جب صدر کیسر پرتگال کی شکل میں ترکی کا صدر بنا تو پوری دنیا کے ظالم و ظالم بادشاہوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بار بار اس نے کہا تھا کہ نور خدا ہے کفر کے حرکت کے اندر دھوپوں سے یہ تراج بجایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم سامعین، آج ہماری مسجدیں کھلی ہوئی ہے، قبل اس کے انتہائی خطرناک موڑ سے ہم گزرنے لگے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ آنے والے کل کی تیاری کر لیں، اپنے مستقبل کی تیاری کر لیں، اور اپنے آنے والی نسلوں کو کیسے سنواریں گے، آنے والی نسلوں کو صحیح راہ پہ کیسے رکھیں گے، اس کی تیاری اگر ہم پہلے سے کر لیتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو رائگاں نہیں فرمائے گا۔ بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ اس میں برکتیں عطا فرماتا ہے، بندہ جب کوشش کرتا ہے تو اللہ غیب سے اس کی مدد فرماتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ تعلیمی سسٹم کو ہم درست کریں۔ ایک گاؤں اگر 100 گھر کی آبادی پہ مشتمل ہے، اس گاؤں میں کتنے گھر ہیں بابو، کتنا گھر ہے؟ 50 گھر، میکسیمم 50 گھر۔ 50 گھر پہ مشتمل ایک گاؤں ہے جس میں کسی گھر میں 5 بچے بھی ہوں گے، کسی میں 6 بھی ہوں گے، کسی میں 7 بھی ہوں گے، کسی میں 4 بھی ہوگا، کسی میں 3 بھی ہوگا، کسی میں 2 بھی، کسی میں 1 بھی، کسی کے گھر میں نہیں بھی ہوگا۔ یہ اس گاؤں کی بات کر رہا ہوں، یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کسی کے گھر میں 7 بچے بھی ہوں گے، کسی کے 6 بھی، 5 بھی، 4 بھی، 3 بھی، 2 بھی، 1 بھی، کسی کے یہاں نہیں بھی ہوگا۔ اوسطاً ایک گھر میں ہم 3 بچہ مانیں، اوسطاً 3 بچہ مانیں تو 50 گھر کی آبادی میں 3 بچہ ماننے کے بعد میں کتنے بچے ہو جائیں گے؟ 150 بچے، 150 بچے ہوں گے۔ 150 بچوں کو پڑھنے کے لیے، اس کے تعلیم کے لیے ہم نے کیا سسٹم بنایا؟ ہم نے یہ سسٹم بنایا کہ 150 بچوں کو تعلیم و تربیت کے لیے 2 گھنٹے کے لیے ایک معلم کو ہم ہائر کرتے ہیں، اور ایک معلم کی بارگاہ میں 2 گھنٹے کے لیے اپنے 150 بچے کو ہم وقف کر دیتے ہیں۔ غور سے سنیے گا میری بات، یہ وہ بات ہے، یہ وہ نفسیاتی بات میں کر رہا ہوں جو آپ اس کو تنہائی میں سوچئے گا تو یقین جانیے کہ آپ علماء کا احسان پوری زندگی مانیے گا۔
دنیا کا کوئی بھی کالج، کوئی بھی یونیورسٹی، کوئی بھی دانشگاہ، کوئی بھی تعلیم دینے والا ادارہ ایسا نہیں ہے کہ 2 گھنٹے میں 150 بچوں کو تعلیم دے۔ ایسا ہے کیا؟ گورنمنٹ آف انڈیا جو آپ کا پڑوسی ملک ہے، وہاں کی گورنمنٹ نے یہ قانون لگایا کہ ایک ٹیچر کے پیچھے صرف 30 بچہ ہوگا۔ کتنا؟ 30 بچہ۔ ٹائمنگ کیا ہے اس کی؟ صبح 10 بجے سے لے کر کے 4 بجے تک، یا صبح 8 بجے سے لے کر کے 1:30 بجے تک، 2 بجے تک، یہ اسکول کی ٹائمنگ ہوتی ہے۔ آپ کے یہاں بھی کچھ ٹائمنگ ہوگی؟ آپ کے یہاں بھی کچھ ٹائمنگ ہوگی۔ ایک ٹیچر 30 بچے سے زائد نہیں پڑھا سکتا۔ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ غیر قانون ہے کہ ایک ٹیچر 30 بچے سے زائد کو پڑھائے اسکول کے قانون کے حساب سے۔ ہم نے یہ قانون بنایا کہ اگر ہمارے محلے میں 200 بچے ہوں گے تو ایک معلم صاحب 2 گھنٹے میں، ظاہر سی بات ہے کہ 150 بچے کو 2 گھنٹے میں 60 دنا 120 منٹ ہوتے ہیں، 60 دنا 120 منٹ، اور 60 دنا 120 منٹ میں ہم 150 بچے پڑھوا رہے ہیں۔ بتائیں کتنے منٹ پڑھیں گے بچے پر؟ کئی منٹ جائے گا بچے پر؟ 1 منٹ بھی پڑھا کیا؟ نہیں پڑھا، 1 منٹ بھی نہیں آیا۔ اس کے باوجود اگر ہمارے علماء محنت کر کے، مشقت کر کے کچھ بچے اگر ہمارے نکال دیتے ہیں تو ان کا احسان ہے گاؤں پر، ہر محلے پر، ہر بستی پر۔ ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ نہ عقل میں آنے والی بات ہے اور نہ اس یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ ایک معلم 150 بچے کو پڑھا رہا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے تعلیم کو اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا، اتنا کمزور کر دیا کہ ہمارے بچے نہ تو دین سیکھ سکے نہ دنیا سیکھ سکے۔ نہ دنیاوی معاملات میں آگے ہیں، نہ ہی تو دینی معاملات میں آگے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے چند دنوں تک محنت کرنے کے بعد جب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے تو اب اس کو یہ سلم قرآن لے کر کے جانے کے بعد اس کو شرم آئے گی، وہ بولے گا میں نہیں جاؤں گا پڑھنے کے لیے۔ ماں باپ کو بولے گا کہ اب میں بڑا ہو گیا، میں کیسے یہ سلم قرآن لے کے جاؤں، اماں پارا لے کے کیسے جاؤں پڑھنے کے لیے۔ نتیجے میں تعلیم کو موقوف کر دے گا اور ایک اور غلط پھیرا ہو جائے گا، اور پھر وہ بچہ جاہل ہو کر کے اپنی پوری زندگی گزارے گا۔ اور جہالت معاشرے کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ تعلیمی سسٹم پر مکمل توجہ ہونی چاہیے، بلکہ ہر گھر کو آپ اس طرح تعلیم گاہ بنائیے کہ آپ کا بچہ حضرت کے پاس سے پڑھ کے جائے تو آپ کے گھر میں ایسا نظام ہو کہ آپ کا بچہ مطالعے کے گھر میں، اسٹڈی گھر میں جا کے مطالعے کے لیے بیٹھ جائے، ہوم ورک کرنے لگے، اور پھر آپ کا بچہ خود سے بیٹھ کر کے آپ خود بھی گائیڈ کریں، اپنے گھر کے ماں بہنوں کو کہیں کہ بچوں کو گائیڈ کریں۔ چند دنوں تک یہ ماحول بنائیں گے تو معاشرہ بھی خوشحال ہوگا، ہمارے آنے والی نسل بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا پڑے گا۔ سرکار تاج الشریعہ نام سنا آپ لوگوں نے؟ سرکار تاج الشریعہ، سبحان اللہ، پوری دنیا میں نعرہ لگتا ہے بستی بستی کلیا کلیا، بار آپ بھی کہہ لیجیے تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ کیونکہ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان کے جنازے میں تقریباً پوری دنیا سے لوگ آئے تھے آپ کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے۔ زندگی میں جتنا سرکار تاج الشریعہ کو لوگ نہیں جانتے تھے، بعد وصال پوری دنیا نے ان کو جانا۔ بہت سارے جگہوں پہ جہاں نہیں لوگ جانتے رہے ہوں گے، بعد وصال سرکار تاج الشریعہ ہر گھر میں پہنچ گئے اور ہر گھر میں عزتوں کے مسرت پر سرکار تاج الشریعہ کو بٹھا دیا۔ کیوں میرے بھائی؟ کیا سرکار تاج الشریعہ ہمارے اور آپ کے رشتہ دار تھے؟ کیا سرکار تاج الشریعہ سے ہمارا کوئی نسبت ہے؟ کیا سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت الرضوان ہمارے گاؤں کے رہنے والے تھے؟ کیا ہمارے گاؤں میں پیدا ہوئے تھے؟ کیا ہمارے شہر کے تھے؟ کیا ہمارے پڑوسی تھے؟ نہیں۔ اللہ تعالی کسی بندے پر جب اپنا فضل فرماتا ہے تو اپنے خصوصی فضل کے دائرے میں اس بندے کو جگاتا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ فار ایگزامپل آپ کے ملک میں بھی ایسا ہوگا، جو راشٹریہ دھروہر ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں اس کو؟ جو راشٹریہ چیز ہو جاتی ہے اس پہ کسی بھی فرد واحد کا قبضہ نہیں رہ جاتا۔ جو ملک کی پراپرٹی ہو جاتی ہے وہ کسی فرد واحد کی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ ملک ہندوستان میں
ایک بادشاہ گزرا ہے شاہ جہاں نام آپ نے سنا ہوگا، نہیں سنا ہوگا تو اور آسان کر دیتا ہوں۔ شاہ جہاں بادشاہ کی بیوی تھی ممتاز محل، اس نے اپنی بیوی کی یاد میں ایک گھر بنایا، نام رکھا اس کا تاج محل۔ تاج محل تو سنا ہوگا، تاج محل اس نے بنوایا اپنی بیوی کی یاد میں۔ بنانے والا ایک آدمی بنوایا اپنی بیوی کے لیے کہ جب جب تاج محل کو دیکھیں گے تب تب میری بیوی کی یاد آئے گی، دنیا جب جب تاج محل کو دیکھے گی تب تب اس کو ممتاز محل یاد آئے گی اور شاہ جہاں یاد آئے گی۔ اس نے یہ سوچ کے نہیں بنایا تھا کہ تاج محل یہ قومی پراپرٹی ہو جائے گی، تاج محل یہ ملک کی پراپرٹی ہو جائے گی، بلکہ اس نے قیمتی پتھروں کو نصب کر کے، قیمتی بہت سارے معمار کو بلا کر کے اس نے تاج محل کو خوبصورت بنایا، یہاں تک کہ وہ دنیا کے 8 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہو گیا۔ جو ہی وہ عجوبہ ہوا نا، جب وہ عجوبہ ہوا تو اب وہ نہ شاہ جہاں کی پراپرٹی رہ گئی، نہ اس کی وراثت میں وہ پراپرٹی منتقل ہوئی، نہ اس کی بیوی کی وہ پراپرٹی رہی، نہ اس کے خاندان والوں کی پراپرٹی رہی، بلکہ وہ ملک کی پراپرٹی ہو گئی، وہ ملک کی پراپرٹی ہو گئی۔ اب ہر ہندوستانی کا یہ حق ہے کہ تاج محل کو یہ کہے کہ تاج محل ہمارا ہے۔ ہر ہندوستانی کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ تاج محل ہمارا ہے۔ کیوں؟ اس طرح کی ملک کی پراپرٹی ہے، کسی فرد واحد کی پراپرٹی نہیں ہے۔ اس کو نقصان پہنچانا ملک کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو چھتی پہنچانا ملک کو چھتی پہنچانا ہے، اس لیے کہ وہ گورنمنٹ کے تحویل میں ہے۔ گورنمنٹ نے اس کو اپنے قبضے میں لیا، گورنمنٹ نے اس کو اپنی پراپرٹی بنایا۔ گورنمنٹ کی پراپرٹی جب ہو گئی تو اب وہ کسی فرد واحد کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو سنیے، پروردگار عالم نے بریلی کی سرزمین پر، بریلی کے ہندوستان ہی کے بریلی کی سرزمین پر ایک گھرانہ ہے جس کو گھرانہ اعلیٰ حضرت کا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہے، علمی گھرانہ ہے، روحانی گھرانہ ہے۔ باپ بھی ولی ابن ولی، سبحان اللہ، باپ بھی اپنے وقت کے متقی پرہیزگار، دادا بھی اپنے وقت کے ولی کامل، امام اہل سنت، وقت کے مجدد، بیٹا مفتی اعظم ہند، اور پھر اسی خانوادے سے، اسی خاندان سے ایک لالو گوہر پیدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، ایک انسان پیدا ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوا تو چھوٹا سا بچہ تھا، جس وقت میں چھوٹا تھا تو مفتی اعظم ہند کا نواسا تھا، مفتی اعظم ہند کا نواسا تھا، سرکار اعلیٰ حضرت کے خانوادے کا آدمی تھا، علامہ ابراہیم رضا کا بیٹا تھا۔ جب تک وہ چھوٹا تھا پڑھتا رہا، علامہ ابراہیم رضا کا بیٹا۔ لوگ کہتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے پڑپوتے ہیں، مفتی اعظم ہند کے نواسے ہیں، حجت الاسلام کے پوتے ہیں، علامہ ابراہیم رضا کے بیٹے ہیں۔ وہی بندہ پڑھتا گیا یہاں تک کہ ہندوستان کو کراس کیا، مصر کی سرزمین پر پہنچا۔ مصر کی سرزمین پر جانے کے بعد جب سب سے اعلیٰ نمبر سے اس نے مصر یونیورسٹی کو پاس کیا۔ مصر یونیورسٹی کو پاس کرنے کے بعد جب ملک ہندوستان واپس آیا، روحانیت اس نے اپنے اندر سرائے کیا، اللہ کے قرب کے لیے عبادتیں کرنا شروع کیا، ریاضتیں کرنا شروع کیا، اللہ کے لیے اس نے اپنے نفس کو کھلا کر دیا، اپنے نفس کو جیتے جی مار دیا۔ جب جیتے جی مار دیا تو پھر وہی بندہ جب تقویٰ و طہارت سے اعلیٰ منصب پہ فائز ہوا، دنیا اس کو سرکار تاج شریعہ کہنے لگی، دنیا اس کو سرکار تاج شریعہ کہنے لگی۔ جب سرکار تاج شریعہ اختر رضا سے تاج شریعہ ہوئے تو اعلیٰ حضرت کی پراپرٹی نہیں رہ گئے، مفتی اعظم ہند کے پوتے نہیں رہ گئے، بلکہ مفتی اعظم ہند کے پوتے تھے، لیکن اب سرکار تاج شریعہ ہر سنیوں کی جان ہے، ہر سنیوں کی دھڑکن ہے، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی سنی آواز ہے، سرکار نثار تاج شریعہ تمام سنیوں کے سروں کے تاج کہلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مفتی فیروز القادری صاحب کی قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، یہ شب برات ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ نجات والی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، گناہوں سے توبہ کی رات ہے، یہ عبادت کرنے کی رات ہے، اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے۔ قیامت کا تذکرہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، سنا ہے، سب لوگوں نے سنا ہوگا۔ میدان قیامت قائم ہوگا، ہم لوگ وہاں جائیں گے، 2 آدمی 2 پلیئر ہوگا اور 2 طرف سے اسٹمپ لگے گا، ایک طرف لوگ بیٹنگ کریں گے، ایک طرف سے بالنگ کریں گے۔ میدان قیامت اسی کا نام ہے؟ نہیں، کیا وہ فٹ بال کا میدان ہوگا؟ نہیں، لوگ وہاں جا کے کھیلیں گے؟ قیامت کا تذکرہ ہم نے بارہا سنا ہوگا، لیکن کبھی سوچا کہ میدان قیامت کیا ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہوتا تو شاید حالات ایسے نہیں ہوتے، ہم نے کبھی سوچا ہوتا تو حالات ایسے نہیں ہوتے۔ ہمارے سینوں میں جو حسد نے گھر بنا رکھا ہے، ہمارا سینہ ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے پڑوسی جو ہمارے ظلم و تشدد سے دبے ہوئے ہیں، حالات ایسے نہیں ہوتے۔ باپ ماں کو ستانے کا جو رواج ہے، حالات ایسے نہیں ہوتے۔ چھوٹوں کے ساتھ ظلم کا جو معاملہ ہے، حالات ایسے نہیں ہوتے۔ بڑوں کی بے قدری کا جو نظام ہے، حالات ایسے نہیں ہوتے۔ جب ہم قیامت کو سمجھ لیے ہوتے، قیامت کا دن ہوگا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، زیادہ تر لاپرواہیاں ہمارے اور آپ کے اپنے مستقبل کے بارے میں نہ سوچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کے بارے میں ہو یا دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں ہو یا آخرت کے بارے میں۔ قرآن شریف ہمارے گھروں میں آج چند مخصوص کاموں کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ شعبان کا مہینہ آئے گا، امام صاحب 5 طالب علم بھیج دیجیے گا، 5 پارہ قرآن شریف پڑھ دے گا، میرے باپ کو جنت بھیج دے گا۔ قرآن شریف اسی کے لیے۔ امام صاحب میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، 40واں میں، پنجم میں، 20واں میں، 10واں میں کچھ بچے بھیج دیجیے گا، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ امام صاحب گھر میں بچے رو رہے ہیں، قرآن شریف پڑھ کر کے دم کر دیجیے۔ قرآن شریف چند چیزوں کے لیے ہم نے خاص کر دیا ہے۔ سال بھر ہمارے گھر میں قرآن شریف اتنے اونچے طاق پہ رکھا ہوا ہوتا ہے کہ دھوکے سے ہمارا ہاتھ بھی نہیں پہنچتا۔ شب برات کا موسم آتا ہے، میری ماں بہنیں جب گھر کو جھاڑو لگاتی ہے، تب جا کر کے ہم کو رات کو کہتی ہے کہ ذرا طاق پر سے قرآن شریف اٹھا کر کے مسجد میں رکھ دیجئے تاکہ ہم جھاڑو لگا لیں گے اور اس پہ پوچھا لگا لیں گے۔ قرآن شریف ہمارے گھروں میں اس کے لیے رہ گیا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن شریف کا نزول اس کے لیے ہوا ہی نہیں۔ بے شک قرآن شریف کا پڑھنا ثواب ہے، قرآن کو سینے سے لگانا ثواب ہے، قرآن کو چومنا ثواب ہے، قرآن کو آنکھوں سے لگانا ثواب ہے، لیکن قرآن اس کے لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن تو رشد و ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جو اللہ کے راہ سے بھٹکا ہوا بندہ ہے، اس کو غلط راستے سے اٹھا کر کے سیدھے ٹریک پر چلانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ قرآن اس کے لیے نازل ہوا۔ قرآن نے جو اللہ کی راہ سے بھٹکا ہوا بندہ تھا، قرآن نے اس کو سیدھا راستہ دکھایا اور اس کے لیے قرآن نازل ہوا۔ لیکن یہ کب سمجھ میں آئے گا؟ جب قرآن کو ہم پڑھیں گے بھی اور قرآن کو سمجھیں گے۔ اتفاق سے کیونکہ مادری زبان ہماری نہیں ہے، اس لیے قرآن شریف کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں، لیکن قرآن شریف کا میننگ نہیں سمجھ میں آتا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الی آخر سورہ۔ قرآن شریف پڑھ لیے، نماز میں پڑھتے ہیں، آج تک میننگ اس کا نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، اس کی میننگ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے خصوصیت کے ساتھ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کنز الایمان کی شکل میں ہمیں ایک سرمایہ عطا فرمایا۔ قرآن شریف پڑھیے اور ساتھ میں کنز الایمان کا مطالعہ کیجیے، جس میں میننگ لکھا ہوا قرآن شریف کا مطلب لکھا ہوا ہے۔ جب اس کو پڑھیں گے تب جا کر کے بات یہ آئے گی کہ اللہ کے قرآن میں اللہ نے کیا کہا، قیامت کے سلسلے میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا۔ تو اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے، بے شک قیامت کا دن دلوں کو چیر دینے والا دن ہے، دلوں کو دہلا دینے والا دن ہے۔ اور جب وہ دن آئے گا تو ایک دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے الگ ہو جائے گی۔ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، اتنا خوف، اتنی دہشت، اتنا ڈر کہ دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے جدا ہو جائے گی۔ یہ قرآن میں لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک عورت جو کہ حاملہ ہوگی، جس کے پیٹ میں اگر بچہ ہوگا تو خوف کی وجہ سے قیامت میں اس کا بچہ بھی پیٹ سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ قرآن نے کہا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جب میدان قیامت میں لوگوں کو دیکھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ یہ نشے میں ہے۔ ایک نشیڑی آدمی کے جو حالات ہوتے ہیں، قرآن نے کہا کہ تم کو لگے گا یہ نشے میں ہے، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولکن عذاب اللہ شدید، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ایک بندہ میدان قیامت میں کھڑا ہو کر کے کانپ رہا ہوگا، تھر تھرا رہا ہوگا، لڑ رہا ہوگا اللہ کے خوف سے، اتنے کہ اس دن دنیا کی کوئی طاقتیں کام نہیں آئے گی۔ ایک بندہ ہوگا، اس کا رب ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے، اگر اچھے اعمال کا اس نے مظاہرہ کیا ہوگا اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اگر اس نے برے اعمال کیا ہوگا تو پھر اللہ اسے جہنم بھی دے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ قیامت کو تم کیا جانو، قیامت کیا ہے؟ جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ انسان فتنگے کے مانند اڑا دیا جائے گا، فتنگے کی طرح اڑ جائے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ، ماؤنٹ ایوریسٹ، ہمالیہ پہاڑ، کل قیامت کے دن روئی ہوئی کے مانند اس کو اڑا دیا جائے گا۔ یہ قیامت کا دن ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن وہی کامیاب ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا، جس کے اعمال برے ہوں گے اللہ اس کو جہنم میں ہی داخل فرمائے گا۔ یہ تو دنیا ہے، ہم رات کے سناٹے میں گناہ کرتے ہیں، کوئی دیکھا نہیں، رات کو چھپا کر کے گناہ کیا کسی نے دیکھا نہیں، دن کو معزز ہو گئے، دن کو سب سے زیادہ عزت والا ہو گئے، سب سے زیادہ شرافت والا ہو گئے، اس لیے کہ رات کے سناٹے میں گناہ کیا تھا کسی نے تو دیکھا نہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں گزرنے والے خطرات سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ ایک بندہ رات کی تاریکی میں اور سب سے چھپا کر کے بھی گناہ کرتا ہے یا اچھائی کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی نگاہوں سے وہ اوجھل نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کا قرآن کہتا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر، قیامت کا دن ہوگا تمہارے تمام تر راز کھول کر کے رکھ دیے جائیں گے، وہاں تو ہوگا، تیرے اعمال ہوں گے، تیرا رب ہوگا، کوئی دولت و ثروت وہاں کام نہیں آئے گا۔ یہ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا۔ محترم سامعین و حاضرین، یہ چند آیتیں، بے شمار آیتیں ہیں قرآن شریف میں جو آپ کے سامنے بیان کر کے قیامت کے تمام تر ہولناکیاں اور اس کے دردناک مناظر کو سامنے رکھے جا سکتے ہیں۔ یہ تو دنیا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہاں تو اچھے بھی ایک ہی صف میں ہیں، برے بھی ایک ہی صف میں ہیں، ہم نیک ہیں برے ہیں یہ آپ نہیں جانتے، آپ کتنے اچھے ہیں یہ میں نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں آپ کے عیب کو تو نہیں جانتا ہوں، آپ میرے عیب کو تو نہیں جانتے، اس لیے سب ایک ہی صف میں بیٹھ کر کے اچھے برے نیکوکار بدکار سب ایک ہی صف میں بیٹھ کر کے اپنا کام سمیٹ لیتے ہیں، اور بدکار بھی دنیا کے سامنے معزز بن کے، مکرم بن کے، عزت والا بن کے، شرافت والا بن کے اپنی زندگی گزار لیتا ہے۔ لیکن کیا قیامت میں بھی ایسا ہوگا؟ تو نہیں، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا تو اللہ کا منادی پکار رہا ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن اپنی جماعت الگ کر، میرے نیک بندے الگ صف میں رہیں گے، تو الگ صف میں رہے گا۔ آج کے دن ہمارے نیک بندوں کی جماعت الگ ہوگی اور تمہاری جماعت الگ ہوگی۔ اب کیا بندہ قیامت کے دن زبان درازی کرے گا؟ کیا اللہ کو کہے گا نہیں مولا میں اس صف میں جاؤں گا؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ قیامت کا جب دن آئے گا تو تمہاری زبان پہ مہر کر دیا جائے گا، زبان خاموش ہوگی، اور اس کے بعد تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تمہارے کرتوتوں کی خبر تمہارے رب کو دے رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ دن قیامت کا ہوگا،
وہ خطرناک دن ہر انسان کو میدان قیامت میں کھڑا ہو کر کے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا۔ میرے احباب کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جس رات میں شب بیداری کر کے اس مجلس کا انعقاد کر کے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا عہد اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس رات میں صدق دل سے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ اسی لیے یہ رات اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے حضور گر گرا کر کے، رو کر کے، آنسو بہا کر کے رب کی بارگاہ میں عرض کرے مالک و مولا میں تو پوری زندگی گناہ کیا، میں پوری زندگی ہمارے گناہوں میں ڈوب گئے، مولا کوئی راستہ، کوئی سبیل، کوئی نجات کی راہیں ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں تسلی دے کر کے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تم کو تمہارے کریم رب سے دھوکے میں ڈال کے رکھا ہے؟ وہ کریم رب تو اتنا مہربان، اتنا کریم ہے کہ اگر تم نے پوری زندگی گناہ کر لیا ہے، اب آدھا پلٹ کے رب کی دہلیز پر ایک قطرہ آنسو کے بہانے پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیروز القادری مصباحی، زندہ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ وہ معزز اور محترم رات ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، اس طرح کی راتوں کی حرمتوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح کی راتوں میں عبادتیں کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس طرح کی راتوں کے تمام تر تقدس کو بحال رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم لوگ تو جو مجلسیں سجاتے ہیں تو آج تو میلاد شریف کی مجلس بھی رسمی مجلس بن گئی ہے۔ شب برات آئے گا، گاؤں میں 200 کا پھاٹ لگے گا، میلاد شریف ہوگا، ایسا ہی ہے نا؟ 500 کا پھاٹ لگے گا، میلاد شریف۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ شب برات آیا نا، باہر سے مولانا صاحب آئیں گے تقریر کرنے کے لیے، 10,000 روپے ان کو نذرانہ دینا ہے تو اس کو پھاٹ لگانا پڑے گا نا۔ گاؤں میں پھاٹ لگ گیا۔ ربیع الاول شریف کا موسم آیا، گاؤں میں پھاٹ لگ گیا۔ میلاد شریف سننے کی جب باری آئی تو آپ نے کیا سنا؟ آپ نے کیا سنا؟ تو بس وہی کہ ہم نے مجلس میں بیٹھ کر کے لاپرواہی کے ساتھ میں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ برباد کر کے جا کر کے اپنے گھر سو گئے۔ رات میں مولانا صاحب کیا بولے سمجھ میں نہیں آیا، مولانا صاحب کی کیا بات ہوئی سمجھ میں نہیں آیا یار، کیا رات میں کیا کیا بولے، ان کو تو پلے نہیں پڑی۔ قرآن شریف کی بہت آیتیں پڑھ رہے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا بتایا، سمجھ میں نہیں آیا میری بات۔ محترم سامعین، وجہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کا موقع ہو یا مخصوص راتیں ہوں، ہم نے میلاد شریف کو رسمی بنا دیا۔ یاد رکھیں میلاد شریف ایسی بابرکت مجلس ہے کہ اس کو نسبت ہے میرے پیغمبر سے، سبحان اللہ، اس کو نسبت ہے میرے رسول سے، اور جن چیزوں کی نسبت اللہ کے رسول سے ہو جائے تو اس کی تعظیم واجب ہو جاتی ہے، اس کی عزت کرنا لازم ہو جاتا ہے، پھر اس کا احترام کرنا بندے پہ واجب ہو جاتا، اس کا ادب کرنا ہم پہ ضروری ہو جاتا، تو اس میں ادب کے ساتھ میں بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے۔ بہت سارے جگہوں پہ آپ کو دیکھ کے مجھے بے پناہ خوشی ہوئی، اور میں ہزاروں مبارکبادیاں پیش کرتا ہوں حضرت مولانا حسنین صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے آپ کو بتا کر کے ماحول کو سنجیدہ بنا کے رکھا ہے۔ آپ کے دماغ میں اگر یہ بات ہوگی کہ آپ نعرہ نہیں لگا رہے ہوں گے تو میں بور ہو رہا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ میں نعرے کا قائل ہی نہیں ہوں، میں تو کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہماری 2 بات اگر آپ نے سن لیا تو ہمارا سفر کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ جامعہ نبویہ میں ہم بچوں کو پڑھاتے اسی لیے ہیں۔ آپ کے یہاں کے بچے بھی پڑھتے ہیں، پوچھ لیجئے گا۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا کے کسی فیلڈ میں پیچھے نہیں رہے، ہمارا بچہ کم سے کم اللہ و رسول کے مخلص بن جائے، اور جب کام کرے تو اللہ و رسول کے رضا کے لیے کرے، رسمی طور پہ کوئی کام نہیں کرے۔ تو اس لیے آپ نے اگر غور سے سن لیا میری بات تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا کام کیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کے مجلسوں کا احترام واجب ہے۔ بہت سارے جگہوں پہ لوگ ہو ہنگامہ کرتے ہیں اور مجلس کے وقار کو مجروح کر کے میلاد شریف کی مجلس سجاتے ہیں، کیسے کیسی حرکتیں کرتے ہیں وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ خصوصیت کے ساتھ جلسوں میں تو عام طور پر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، چند لوگ سامنے بیٹھ جاتے ہیں، چند لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا سامنے بیٹھا ہوا اکثر لوگ جو خوب تقریباً 2 گھنٹہ شروع کے جلسے مجلس 2 گھنٹہ نعرہ لگتا ہے، شروع کے 2 گھنٹے 12 بجے تک جو نعرہ لگتا ہے نا، وہ کون لوگ ہوتے پتہ ہے؟ جس کو عمل سے کوئی مطلب نہیں، جس کو کوئی مطلب، جو ماں باپ کو صدا کا ہوا ہوتا ہے، اور ایک بار اگر کسی نے کہا کہ ماں کے نام پہ کون گردن کٹائے گا تو سب سے پہلے وہی کھڑا ہوتا ہے، جو سب سے زیادہ ماں باپ کو ستاتا ہے۔ ماں باپ جس کے
گھر میں بستر باندھ پر بیٹھ کر کے دوا کا طالب ہو اور بیٹا جلسے میں جا کے نعرہ لگا. یہ تو ہمارے حالات ہیں. محترم سامعین و حاضرین، میں آپ کو بتاؤں کہ نسبتوں کا احترام کر کے ایک انسان زمین کی بلندی سے آسمان کی اونچائی کو چھو لیتا ہے. آسمان کی بلندی کو چھوتا ہے، زمین سے اٹھ کر کے آسمان پہ اپنا گھر بناتا ہے. کون؟ اس نے نسبت کا احترام کیا تھا. 3 صدی ہجری میں ایک انسان پیدا ہوتا ہے. اللہ نے بے پناہ علم و فضل سے اس کو نوازا، بے پناہ علم و فضل دیا، اور وقت کا وہ محدث بن گیا. اتنا بڑا محدث کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور بتائیں کہ آپ کو اللہ کے رسول کی کتنی حدیثیں یاد ہیں اور کتنا اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ مجھے اللہ کے رسول کی 10 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کتنا؟ 10 لاکھ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میری امت میں کا کوئی فرد 40 حدیث اگر یاد کر لیا تو کل قیامت کے دن وہ شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا. سبحان اللہ. 40 حدیثوں کی قید، 40 حدیث، چھوٹی چھوٹی حدیث بھی اگر کوئی بندہ 40 حدیث یاد کر لیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا اور شہادت کا مرتبہ پائے گا. یہاں محدث کا عالم یہ ہے کہ 10 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے. 10 لاکھ حدیث کا لکھا کتنا؟ تو فرماتے کتبت بیدی 600,000. میں نے اپنے اس ہاتھ سے اللہ کے رسول کی 6 لاکھ حدیثیں لکھی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. 6 لاکھ حدیث. اور ہے کون؟ تو آج سے 1100 سال پیدا ہونے والا ایک عظیم محدث اور امام حضرت یحییٰ ابن معین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا مقام اور مرتبہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ان کا مقام سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ بخاری شریف کا نام تو سنا ہی ہوگا، جی. مسلم شریف کا نام بھی سنا ہوگا، ابو داؤد شریف کا نام بھی سنا ہوگا. آپ نہیں سنیں گے تو کون سنے گا؟ آپ تو مدرسے ہی میں رہتے ہیں. ہاں، تو بخاری، مسلم، ابو داؤد، یہ 3 کتابیں صحاح 6 کی حدیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، یعنی 3 کتابیں ہیں. حضرت یحییٰ ابن معین امام بخاری کے استاذ ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. امام بخاری کے استاذ ہیں، امام مسلم کے بھی استاذ ہیں، اور امام ابو داؤد کے بھی استاذ ہیں. اور اس طرح کے ہزاروں لوگوں نے آپ سے حدیث شریف پڑھی ہے. ان کے والد صاحب نے 1 لاکھ دینار آج سے 1100 سال پہلے 1 لاکھ دینار چھوڑا تھا. یعنی ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تو وراثت میں حضرت یحییٰ ابن معین کو 1 لاکھ دینار ملا تھا، جس میں سے 50,000 دینار کو اللہ کے رسول کے حدیث کی خدمت کرنے کو اس نے صرف کر دیا. سبحان اللہ. زمانے کے کروڑوں روپے ہیں، یہ اربوں روپے ہیں. اور اللہ کے رسول کی نسبت سے حدیث شریف کی خدمت کرتے ہوئے 50,000 دینار انہوں نے خرچ کر دیا. بغداد شریف میں رہتے تھے. بغداد شریف میں، مدینہ شریف بہت کثرت سے آتے تھے. مدینہ شریف، وہ مدینہ شریف جس کے لیے ہر مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. سبحان اللہ. حضرت یحییٰ ابن معین کثرت کے ساتھ مدینہ شریف جاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور آپ مدینہ شریف اتنی زیادہ کیوں جاتے ہیں؟ آج تو ایک جماعت نکلی ہے جو یہ کہتی ہے کہ قصد و ارادے کے ساتھ مدینہ شریف کا سفر کرنے والا معاذ اللہ مشرک ہو جاتا ہے. حضرت یحییٰ ابن معین آج سے 1100 سال پہلے یہ عمل کر رہے تھے. مدینہ شریف جاتے لوگوں نے پوچھا حضور آپ اتنا زیادہ مدینہ شریف کیوں جاتے ہیں؟ تو ان کا جواب سنیے. ان کا جواب یہ تھا سفرت الی المدینہ احب الی من 200 طواف. میرے نزدیک 1 مرتبہ مدینہ شریف کا سفر کرنا 200 طواف سے زیادہ محبوب ہے. سبحان اللہ. 200 طواف. آپ میں سے کوئی حاجی ہیں جی. مکہ شریف گئے ہیں؟ جی. سبحان اللہ. آپ حج کے لیے گئے ہیں؟ حج کے لیے گئے. طواف جانتے ہوں گے. خانہ کعبہ کے ارد گرد ایک حاجی 7 مرتبہ چکر لگاتا ہے تو 1 طواف مکمل ہوتا ہے نا. جی. یہاں سے شروع کیا چکر لگاتے یہاں پہنچا ہے نا. یہ سمجھے کہ یہ خانہ کعبہ. یہاں سے ایک بندہ شروع ہوا، چکر لگانا شروع کیا، چکر لگایا، یہاں پہنچا، پھر یہاں پہنچا. اس طرح سے 7 مرتبہ جب پھیرا لگاتا ہے
تو ایک طواف مکمل ہوتا ہے، اس کو ایک طواف کہتے ہیں۔ حضرت یحییٰ ابن معین نے کہا کہ 200 طواف، اب 200 کو 7 سے ملٹی پلائی کریں تو کتنا ہوتا ہے؟ 700 کو 2 سے گنا کریں تو کتنا ہوگا؟ 1400۔ گویا کہ حضرت یحییٰ ابن معین نے کہا کہ مجھ سے مدینہ شریف کے بارے میں پوچھتے ہو تو مدینہ شریف میری نگاہ میں اتنی معتبر ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف جانا میرے نزدیک خانہ کعبہ کے ارد گرد 1400 مرتبہ چکر لگانے سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس شہر میں میرے محبوب رہتے ہیں، سبحان اللہ اس سبحان شہر اللہ۔ میں میرے رسول رہتے ہیں، جی اور قرآن نے اس کو بیان کیا۔ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد، محبوب اس شہر کی قسم، محبوب اس شہر کی قسم۔ مفسرین نے کہا یہاں شہر سے مراد شہر مکہ ہے۔ کیوں مولا؟ خانہ کعبہ اس لیے نہیں، حتیم ہے اس لیے نہیں، مقام ابراہیم ہے اس لیے نہیں، چاہے زمزم ہے اس لیے نہیں، صفا اور مروہ ہے اس لیے نہیں، عرفات ہے اس لیے نہیں، مینا ہے اس لیے نہیں، مزدلفہ اس لیے نہیں۔ کیوں؟ پروردگار نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ شہر میں میرے محبوب رہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اس اللہ۔ شہر میں میرے محبوب رہتے ہیں۔ اور مفسرین نے کہا کہ مکہ شریف افضل ہے یا مدینہ شریف افضل ہے، مکہ افضل ہوگا یا مدینہ افضل ہوگا، تو بعض نے کہا کہ مکہ شریف افضل ہے، کہا کہ مکہ شریف کو افضلیت حاصل ہے اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے۔ بعض نے کہا مدینہ شریف افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہاں روضہ رسول ہے۔ دو مفسرین میں آپسی ٹکراؤ ہوا، ایک نے کہا مکہ شریف افضل، ایک نے کہا مدینہ شریف افضل، ایک نے کہا مکہ شریف بڑا ہے، ایک نے کہا مدینہ شریف بڑا ہے، ایک نے کہا ان کا مقام زیادہ ہے، ایک نے کہا مدینہ کا مقام زیادہ ہے۔ تو امام راضی نے بہت اچھی بات لکھی ہے، امام راضی نے کہا ہے کہ میرے پیغمبر جب تک مکہ شریف میں تھے مکہ شریف افضل تھا، جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ افضل ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر امام اہل سنت کی بات سنیے، امام اہل سنت تو 2 قدم آگے بڑھ کے فرمایا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا صحیح، واہ واہ۔ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا صحیح۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یحییٰ ابن معین مدینہ شریف کثرت سے جاتے تھے، بغداد سے آتے تھے مدینہ شریف۔ حضرت یحییٰ ابن معین کا آخری حج جب انہوں نے کیا تو مدینہ شریف لوٹ کے گئے، روضہ رسول پہ حاضری دی، صلاۃ و سلام پڑھا۔ دوستوں نے کہا کہ چلیے گھر، کہا کہ نہیں جاؤں گا، کچھ دن مجھے یہاں رکنا ہے، اس شہر کی ہوائیں بہت اچھی لگتی ہے۔ ایک حاجی کی زبانی میں نے سنا ہے کہ جو لوگ مدینہ شریف چلے جاتے ہیں جب واپسی کا وقت ہوتا ہے تو بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، بے اختیار اس کے آنکھوں سے آنسو بہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ شریف میں اللہ نے وہ جاذبیت رکھی ہے کہ کوئی بھی عاشق رسول اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا، کوئی بھی مومن اس سے جدا ہونا نہیں چاہتا، بلکہ موت بھی مانگتا ہے جو مدینہ میں مانگتا ہے۔ مولا موت دینا تو مدینہ شریف میں عطا ہوتا۔ حضرت یحییٰ ابن معین جب حج سے واپس آئے تو مدینہ شریف گئے، 4-5 دن مدینہ شریف میں رہے، ان کا انتقال ہو گیا مدینہ شریف میں۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ کون یحییٰ ابن معین تھے؟ جنہوں نے نسبت رسول کے تعلق سے مدینہ شریف میں کثرت سے سفر کیا تھا، جس نے نسبت رسول رکھنے والی شے حدیث رسول کی خدمت پر 50,000 دینار خرچ کیا تھا۔ وہ یحییٰ ابن معین جس نے ہزاروں محدث کو پڑھایا تھا، وہ یحییٰ ابن معین جس نے امام بخاری کو حدیث پڑھائی تھی، وہ یحییٰ ابن معین جس نے امام مسلم کو حدیث پڑھائی تھی، وہ یحییٰ ابن معین جس نے امام ابو داؤد کو حدیث پڑھائی تھی۔ ان کا انتقال مدینہ شریف میں ہو گیا۔ مدینہ شریف میں جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کی خبر پہنچی، ان کے انتقال کی خبر عام ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک بندہ علم و فضل کے اعتبار سے جب بہت افضل و اعلیٰ ہوتا ہے اور اس کے موت کی خبر جہاں جہاں پہنچتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمۃ الرضوان کا جنازہ ہماری نگاہوں کے سامنے، بریلی شریف میں انتقال ہوا۔ سکی پور میں لوگوں کو پتا چلا کہ سرکار تاج الشریعہ وصال کر گئے، جہاں سے گاڑی بک کیا اور اس عاشق رسول کے جنازے کے لیے نکل پڑا۔
اور پہنچا، اور پہنچ کے جنازے میں شریک ہو کر کے اللہ کے نیک بندے اور سچے عاشق رسول کے جنازے میں اس نیت سے جا کر کے شریک ہوا کہ اللہ ان کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، اس زمانے میں بھی یہ ماحول تھا۔ حضرت یحییٰ ابن معین وقت کے بہت بڑے محدث، وقت کے امام، لوگوں کو خبر پہنچی جنازے کے لیے ہر چہار جانب سے لوگ آنے لگے۔ حضرت یحییٰ ابن معین کے جنازے میں لوگ شریک ہونے لگے۔ اس زمانے میں سب سے زیادہ بھیڑ حضرت یحییٰ ابن معین کے جنازے میں ہوئی۔ جیسے اس زمانے میں ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ آج تک ہم لوگوں نے اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا۔ کیا اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں دیکھا کہ پورے بریلی شریف کا شہر انسانوں کا ہجوم تھا، سر ہی سر نظر آتے تھے، اسٹیشن سے لے کر کے پورے شہر تک، ہر گلی کوچے میں، ہر جگہ صرف انسان ہی انسان اور عاشق و مکہ مجمع ہی نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں ایسا ہی ہوا۔ حضرت یحییٰ ابن معین کے جنازے میں دور دراز سے لوگ سفر کر کے پہنچے۔ جنازہ سے پہلے غسل دینے کی باری آئی، کفن پہنانے کی باری آئی، تابوت پہ رکھنے کی باری آئی۔ رئیس مکہ نے کہا ہے لوگوں، یہ عام فہم بندے کا جنازہ نہیں ہے، یہ عام فہم انسان کا جنازہ نہیں ہے، بلکہ اس نے حدیث رسول کی خدمت کی ہے، اس لیے یہ سچے عاشق رسول کا جنازہ ہے، یہ عاشق رسول کا جنازہ ہے، یہ محب رسول کا جنازہ ہے، یہ اللہ کے نیک بندے کا جنازہ ہے، یہ خاتم حدیث رسول کا جنازہ ہے۔ پھر کیا کرے تو رئیس مدینہ نے کہا کہ نکالو وہ تخت، نکالو وہ چارپائی جس چارپائی پر میرے رسول کو غسل دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، میرے رسول کو غسل دیا گیا تھا، نکلوایا وہ چارپائی، لٹایا حضرت یحییٰ ابن معین کو اور اسی چارپائی پر اسے غسل دیا جس چارپائی پر میرے رسول کو لٹا کر کے غسل دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعزاز کیوں ملا؟ نسبتوں کا احترام کیا تھا، نسبتوں کا ادب کیا تھا، نسبتوں کی خدمت کی تھی، اور پھر اللہ نے جو مقام عطا فرمایا۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوگا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ ہر بات کا خیال رکھتے ہیں۔ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو اب کے بعد سے میری یہ گزارش ہے، میلاد شریف کی جہاں مجلس ہوگی تو آپ 1 گھنٹہ بیٹھیے گا، زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ بیٹھیے گا باوضو ہو کر کے، باوضو ہو کر کے ادب کے ساتھ۔ طبیعت میں اکتاہٹ آ جائے گی تو مجلس سے اٹھ کر کے تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیے گا، پھر طبیعت چاہے گی کہ ہم مجلس میں جا کے شریک ہو جائیں تو جا کر کے ادب سے بیٹھ جائیے۔ دونوں کو بلا کے یہ مجلس رسول کا احترام ہمارے اور آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے واجب ہے، اور اس طرح کی مجلسوں میں جو سنجیدگی کے ساتھ میں پیغامات دیے جاتے ہیں ان پیغامات پر ہم نے عمل کر لیا تو ہماری دنیا بھی آباد ہوگی، ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اس نجات والی رات میں ہمارا آخری پیغام آپ سے یہ ہوگا کہ آپ خود بھی دین کے قریب ہوئیے، آپ تعلیم کے قریب ہوئیے، اپنے اولادوں کو تعلیم کے قریب کیجیے، اپنے بچوں کو بھی دین بھی پڑھائیے، دنیا بھی پڑھائیے، دین کی تعلیم اتنی دیجیے کہ آپ کا بچہ ڈاکٹر ہو جائے، پروفیسر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، دنیا کے بڑے بڑے سب کے فائز ہو جائے، لیکن جب ناموس رسالت کی بات آئے، جب قرآن کریم کی بات آئے تو یہی کہتا ہوا نظر آئے، اے قوم محمد، قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لا کر اگر قرآن نہ بدلا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کب ہوگا؟ جب بندہ مسلمان ہوگا۔ آج تو اگر دھوکے سے انجینئر ہو جاتا ہے تو اتنا زیادہ سیکولر وہ ہو جاتا ہے کہ اپنے باپ کا جنازہ بھی صحیح سے نہیں پڑھتا ہے، معاذ اللہ۔ ہم نے سنا حضرت ایک صاحب قاری نسیم صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ بہت دور سے ان کو بائی فلائٹ بلایا گیا جنازہ پڑھانے کے لیے، حضور آپ کو فلاں صاحب کے باپ کا جنازہ پڑھانا ہے۔ گئے جنازہ پڑھانے کے لیے، جنازہ پڑھانے کے لیے گئے، باپ کا جنازہ رکھا، سب لوگ سب میں کھڑے ہیں، اور ایک انٹیلیجنٹ آدمی جینس ٹی شرٹ چشمہ لگا کر کے، جوتا اور بوٹ پہن کر کے، اور سب سے کنارے کھڑا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ارے بھائی وہ کیوں کھڑے ہیں، ان کو بھی کہیں سب میں آ جانے کے لیے۔ تو کہا کہ حضور وہ انجینئر صاحب ہیں، وہ انجینئر صاحب ہیں، ہاں ابھی چونکہ ان کو نماز جنازہ پڑھنے نہیں آتا۔
ہے نا. ابھی انہوں نے ابھی فلائٹ سے باہر سے آئے, انہوں نے غسل نہیں کیا, اس لیے باپ کے جنازے میں شریک نہیں ہوا. کتنا بڑا درد ہے. ایک باپ اپنی زندگی کے پورے سرمایہ کو جس اولاد کے پیچھے خرچ کر دیا, لگا دیا, مرنے کے بعد وہ جنازہ دینے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نے اپنے بچے کو دین نہیں سکھایا ہے. اگر اس کو قرآن سکھا دیا ہوگا, اگر اس کو دین کی تعلیم دے دیا ہوگا, فرض علوم اس کو پڑھا دیا ہوگا, تو بیٹا ہمارا انجینئر ہوگا, ڈاکٹر ہوگا, پروفیسر ہوگا, لیکن عاشق رسول بھی ہوگا. اسے یہ معلوم ہوگا کہ میرے باپ کا جنازہ ہے, اس کے جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار میں ہوں, اپنے باپ کا جنازہ بھی پڑھوں گا, ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی ہوگی. سبحان اللہ. یہ کب ہوگا؟ جب اپنی اولاد کو دین بھی پڑھائیں گے. میں دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہوں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اپنے بچوں کو دنیا کی اتنی تعلیم دیجیے کہ دنیا کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے وہ بات کر سکے. اپنے بچے کو دنیا کی اتنی زیادہ تعلیم دیجیے کہ آپ کا بچہ پائلٹ بھی بنے, آپ کا بچہ انجینئر بھی بنے, آپ کا بچہ دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنے. شرط یہ ہے کہ آپ کا بچہ کچھ بھی ہو جائے لیکن مسلمان رہنا چاہیے, مسلمان بن کے رہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ یونیورسٹیز وغیرہ میں جانے کے بعد, ہمارے بہت سارے احباب ہیں, ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو یونیورسٹی وغیرہ میں پڑھتے ہیں, وہاں جانے کے بعد میں جب ہم نے دیکھا, جامعہ ملیہ گیا, JNU گیا, MU گیا, وہاں جانے کے بعد میں جب ہم نے دیکھا تو بہت سارے مسلمان بچے وہاں جا کر کے ایسا سیکولر ہوتے ہیں, ایسا سیکولر ہوتے ہیں کہ وہ لادین ہو جاتے ہیں, انہیں اپنے ہی مذہب پہ اعتراض ہو جاتا ہے. محترم سامعین, ایسی اولاد کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد ایسی عطا فرمائے جس اولاد کے ذریعے سے اللہ آپ کو دنیا بھی دے اور اللہ آپ کو آخرت بھی عطا فرمائے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, یہ مال اور تمہاری اولاد یہ تمہاری دنیا کی زینت ہے. لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ, تمہارے مال اور تمہارے اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے, اس میں تم کہاں تک کھڑے اترتے ہو یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس لیے ایک آدمی اگر اپنے بچوں کی تربیت پہ توجہ شروع سے دیتا ہے اور اپنے بچوں کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے, قرآن کی تعلیم دیتا ہے, دینیات کو پڑھاتا ہے, جب وہ اپنے بچے کو دین کی بنیادی تعلیم اتنی دے دیتا ہے کہ وہ بندہ وضو کے فرائض کو سیکھ لیتا, غسل کے فرائض کو سیکھ لیتا, نماز کے طریقے کو سیکھ لیتا, حرام اور حلال میں تمیز کر لیتا ہے, تو وہ بندہ کسی بھی منصب پہ پہنچ جاتا ہے. دین کی محبت اس کے سینے سے نہیں نکلتی, دین کی عقیدت اس کے سینے سے نہیں جاتی, اور وہی بندہ جب بڑے منصب پہ بیٹھتا ہے تو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے مذہب اسلام کی مذہب اسلام کی نمائندگی کرتا ہے اور اپنے مذہب کے تمام تر حقانیت کو دنیا کے سامنے رکھتے ہوئے کہتا ہے. دنیا جب مذہب اسلام پہ حملہ کرتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرے خدا ہے, کفر کے حرکت کے خاندان روپوں سے یہ چراغ بجھایا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کب ہوگا؟ جب دین کو سمجھے گا تب نہ ہوگا, دین کو سمجھے گا تب ہوگا. دین کو جب سمجھ بھی نہیں کرے گا تو نتیجے میں خبیث النفس وسیم جیسا آدمی پیدا ہوتا ہے جس نے قرآن پہ اعتراض کیا. اور ہماری نگاہوں کے سامنے ابھی 26 آیتیں ہیں, وہ 26 آیتیں جن 26 آیتوں کو لے کر کے اس نے کہا کہ قرآن میں 26 وہ آیتیں ہیں جو معاذ اللہ ٹیررسٹ کی تعلیم دیتا ہے, جو آتنکوادی کی تعلیم دیتا ہے, معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ. اور رافضی ہے, مذہباً وہ رافضی ہے, شیعہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ کہتا ہے کہ وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے ہیں. اچھا دلیل کیا دیا؟ دلیل بھی عجیب و غریب دیا اس نے. دلیل میں اس نے یہ کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی تینوں نے مل کر کے گھوٹالہ کیا ہے, معاذ اللہ, تینوں نے مل کر کے گھوٹالہ کیا ہے اور اپنی جانب سے قرآن میں آیتوں کو ایڈ کر دیا برسبیل تنزل, معاذ اللہ, صدبار معاذ اللہ. اگر اس کی یہ بات سچ بھی ہوتی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ ہوئے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا معاذ اللہ اس کے بعد خلیفہ ہونے کے بعد بھی غلط آیتوں کو قرآن میں شامل کیا اور غلط آیتوں کے ساتھ وہ شامل رہے اور اس قرآن کو اپنا اصول بنایا, اپنا آئین بنایا, اپنا دستور بنایا.
ماننا یہ پڑے گا کہ ہمارے ساتھ میں بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو ہوشیار رہ کر کے، ہمیں اور آپ کو بیدار رہ کر کے ان تمام تر فتنوں کا جواب بھی دینا ہے، تمام تر فتنوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ کیونکہ یہ اس دور میں جب کہ قرآن شریف نازل بھی نہیں ہوا تھا، اس دور کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جس دور میں عرب کے لوگ عربی بولنے میں اتنا مہارت رکھتے تھے، اتنا فصیح تھے، اتنا بلیغ تھے، جو بات بھی کرتے تھے اسے شعر و شاعری میں، جو سوتے بھی تھے تو شعر و شاعری پر، بکری چراتے تھے تو شعر و شاعری کے ساتھ، وہ اونٹ کو ہنکاتے تھے تو عربی بولتے تھے، اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ پر بازار عکاظ کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہاں پر شعروں کا مقابلہ ہوتا تھا۔ ایک شعر کسی نے لکھ دیا، خانہ کعبہ پہ جا کے چسپاں کر دیا، وہاں جا کے لٹکا دیا۔ ہم لوگوں نے سبع معلقات پڑھا ہے، سبع معلقات میں انہی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شعر لکھ دیا، لے جا کر کے وہاں دیوار پہ آویزہ کر دیا۔ اب کوئی مائے کا لال جب اس سے بہتر شعر لکھے گا تب وہ شعر اترے گا اور اس کا شعر چڑھے گا، نہیں تو اس وقت تک وہ چڑھا رہے گا۔ ایسے عالم میں جبکہ بازار اوقات میں شعر و شاعری کا اور عربی گانے کا مقابلہ ہو رہا تھا، فصاحت و بلاغت کا مقابلہ ہو رہا تھا، میرے پیغمبر نے قرآن کی آیتیں، قرآن کی ایک سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر لے جا کر کے آپ نے چسپاں کر دیا۔ سبحان اللہ، جب قرآن کی آیتیں چسپاں کر دیا، بڑے بڑے شاعر آئے، بڑے بڑے فصاحت و بلاغت کے مالکان آئے، تمام تر فصحائے عرب مل کر کے جب اس کا جواب نہیں بنا سکے تو آخر میں یہی کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ یہ خالق انسان کا کلام ہے، یہ مالک کون کا یہ کلام ہے، خالق دو جہاں کا یہ کلام ہے، خالق کائنات کا یہ کلام ہے۔ اور اس وقت میں قرآن نے یہ چیلنج کیا تھا فأتوا بسورۃ من مثلہ، تمام تر فصاحت و بلاغت کے باوجود لے آؤ میری مثل۔ 1400 سال گزر گئے، آج تک کوئی قرآن کے مثل تو نہیں لا سکا، البتہ اس طرح کے پروپیگنڈے ہر زمانے میں ہوتے رہے ہیں اور ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے بچے کو قرآن کی ایسی تعلیم دے دے کہ ہمارا بچہ جس کے سینے میں قرآن کریم ہوگا، جس کے سینے میں قرآن کی برکتیں ہوں گی، جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوگا، تو دنیا اگر یہ کاغذ کے درمیان لکھے ہوئے قرآن شریف کو اگر وہ اس میں پابندی بھی لگا دے گا تو اللہ کے فضل سے ہمارے حافظوں کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے، ہمارے بچوں کے سینوں میں قرآن کریم محفوظ ہے، وہاں سے کوئی بھی چور نہیں کر سکتا، وہاں سے کوئی بھی چور نہیں کر سکتا، اور پھر پوری زندگی وہ قرآن کی حفاظت بھی کرے گا، آئین کی بھی حفاظت کرے گا اور دستور کی بھی حفاظت کرے گا۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی اس درد کے ساتھ کہ ہمارا معاشرہ انتہائی خطرناک وادیوں سے گزر رہا ہے، آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں بہت سنجیدگی کے ساتھ کیئرفلی اپنے بچوں کے ساتھ میں ان کے تعلیم پر، ان کی تربیت پر، ان کی پرورش پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ بے جا دوسری چیزوں میں خرچ ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ نہیں کر پاتے۔ حضرات یہیں کی بات نہیں ہے، تقریباً جہاں جہاں آپ چلے جائیے مسلمانوں کی جو آبادی ہے اس کا پیسہ بے جا چیزوں میں بہت خرچ ہوتا ہے۔ شادی بیاہ کے نام پہ آپ نے فضول خرچیاں دیکھی ہوگی، جہاں 10 روپے خرچ ہونا وہاں 50 روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تعلیم پہ خرچ کرنے کے لیے اگر 100 روپے کی باری آ جائے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوڑ دیجیے اس کو اپنے حال پہ، آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا، کافی ہے۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آخری بات میں آپ تک پہنچاؤں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں، وہ یہ کہ ہمارے پیسے بے جا چیزوں میں خرچ ہو رہے ہیں، نہیں خرچ کرتے ہیں تو بچوں کی تعلیم پر ہزاروں روپے غیر مصرف میں خرچ کر دیں گے، بچوں کی تعلیم پہ 100 روپیہ خرچ نہیں کر پاتے ہیں۔ ایک پیر صاحب اگر ہمارے گاؤں میں آ جائے، یہ کہیں کی بات ہے، تمام مسلمانوں کی آبادی کی بات کر رہا ہوں، آپ ہی کے گاؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں،
یہ تمام مسلمانوں کی آبادی کی بات کر رہا ہوں. ایک پیر صاحب اگر کسی گاؤں میں چلے جائیں تو ہر آدمی اپنے جیب تو جیب اپنے پیٹی کو خالی کر کے پیر صاحب کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. جبکہ ہم کو یہ بتائیے کہ پیر صاحب دینے کے لیے ہوتے، دینے کے لیے. ان سے فیض لیجئے، ان سے فیض حاصل کیجئے، ان سے جنت حاصل کیجئے اور ان سے جنت میں جانے کے راستے حاصل کیجئے. لیکن ہم وہاں کیا کرتے ہیں کہ سب کچھ صرف ان کو خوش کرنے کے لیے کہ فلاں صاحب نے پیر صاحب کو اتنا پیسہ دیا، فلاں صاحب نے پیر صاحب کو اتنا دیا. وہاں تو ہم خرچ کر دیتے ہیں. کاش کہ انہی پیسوں کو بچا کر کے ہم بچوں کے تعلیم پہ خرچ کر دیتے تو ہماری آنے والی نسلیں سنور جاتی، ہماری آنے والی نسلیں اچھی ہو جاتی. اور پھر یہ سننے کو نہیں ملتا، یہ سننے کو نہیں ملتا. جہاں ہم شادیوں میں لاکھوں روپے فضول خرچی میں خرچ کرتے، کاش کہ اس کا 10% بچا کر کے اپنے بچوں پہ خرچ کر لیتے تو ہمارا بچہ کامیاب ہو جاتا، ہمارے آنے والی نسلیں اچھی ہو جاتی. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی تعلیم پہ توجہ دیجیے. آپ اپنے معاشرے کو بہتر کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے معاشرے کو ظاہر کی بات ہے کہ ایک امام صاحب سے یعنی ایک معلم صاحب سے جہاں ضرورت نہیں پوری ہو یا پھر یہ کہ تنخواہ کم ہے تو اس کو ڈبل کرنا چاہیے، ڈبل ہے تو اور ڈبل کرنا چاہیے.